بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے تقریباً 3035 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ تارے روشن ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں رزق دیں؟ تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام میں حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کے سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہوں میں کافی بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا کھانے سے قاصر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز بلند کر کے کہنے لگے، یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھتے ہیں اور تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ اپنے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے، وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں اور ہمارے بتوں کو نہیں مانتے۔ تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو بڑا بت جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، دیکھو اور پوچھو، شاید اس نے کیا ہو۔ تو سب کہنے لگے، یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگے، جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو یہ تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگو، ڈرو، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات لوگوں کو ناگوار گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا، یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا وہ حال کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ تو بس اس نے پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس کی جگہ کو چاروں طرف سے پتھر کے بار کے ساتھ گھیر لیا گیا اور سب مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لوگوں نے، جن میں بچے عورتیں بھی شامل تھیں، مل کے لکڑیاں جمع کرنے لگے، اس جگہ جمع کرتے رہے کہ ایسی بڑی آگ جلائیں اور اس میں اس طرح سے اس کو جلائیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک وہاں کے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک اتنی بڑی آگ نہ جلائی گئی۔ بس اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے،
میری مدد کرنے والا میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جانے لگے۔ جبریل امین فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تو جناب میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں، میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچے ہی والے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے تو آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن نہ ہی ابراہیم کے کپڑے جلے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی تکلیف دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں صحیح اور سالم ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک قدموں سے اس آگ سے باہر نکلے۔ پورا بابل شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے جتنا سکون اس آگ میں ملا، مجھے اتنا سکون آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابراہیم پر لوط ایمان لائے، مطلب یہ کہ پوری بستی میں صرف لوط علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سارے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر کون سا معجزہ دکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھ لی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔